اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سو فائنلی دا گیم از اوور، بازی تمام ہو چکی ہے، کھیل ختم ہو چکا ہے، اب محض شکست کا رسمی اعلان ہونا باقی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں، حق حکمرانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج جب یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ قوم سے خطاب کے دوران مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے، جس طرح 2008 میں جنرل پرویز مشرف نے مواخذے کا سامنا کرنے کے بجائے قوم سے خطاب کر کے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ شاید اسی طرح عمران خان صاحب بھی آج اگرچہ اب ان کا رخصت ہونا، مستعفی ہو کر جانا بھی گریسفل ڈپارچر نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ عزت جو ہے وہ رہ جائے گی اگر وہ مستعفی ہو کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ توقع کی جا رہی تھی، لیکن پھر بتایا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ملاقاتیں ہوئیں، 2 بار ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے، اور ان ملاقاتوں کے بعد بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو قوم سے خطاب تھا وہ ملتوی نہیں کیا گیا بلکہ اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب ہے وہ مؤخر کیوں کیا گیا، اور ان اہم ترین ملاقاتوں میں آخر ایسی کیا بات ہوئی، کیا ہونے جا رہا ہے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو جناب، جیسا کہ توقع تھی اور میں نے بھی کل کے شو میں اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سیاسی بصیرت کا فیصلہ کرے گی اور دور اندیشی پر مبنی فیصلہ کرے گی، تو ظاہر ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جائے گی، اور پھر رات گئے جو ہے وہ اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا، طے پایا کہ کل معاہدے پر دستخط ہوں گے، اور پھر آج دوپہر کو جو 2 وفاقی وزراء ہیں ایم کیو ایم کے، فروغ نسیم اور امین الحق، وہ دونوں مستعفی ہو گئے۔ اور جب فروغ نسیم صاحب مستعفی ہوئے تو اسی سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے اور حالات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال شام کو ایم کیو ایم نے اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں باضابطہ طور پر حکومت سے الگ ہونے کا، اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کا اعلان کیا، اور اسی پریس کانفرنس کے دوران ہی جو معاہدہ طے پایا اپوزیشن اور ایم کیو ایم کے درمیان، اس پر اپوزیشن رہنماؤں اور ایم کیو ایم کی قیادت نے دستخط کیے۔ اس کے بعد جب سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو وہاں پر 196 ارکان قومی اسمبلی موجود تھے۔ واضح رہے کہ عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ 172 ارکان اگر ایوان میں عدم اعتماد کا اظہار کر دیں گے وزیر اعظم عمران خان پر تو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی۔ اور آج جب سندھ ہاؤس میں اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو وہاں 196 ایم این ایز موجود تھے، اور جو بتایا جا رہا ہے اور بلکہ اب تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن کے پاس واضح عددی برتری موجود ہے، اور اپوزیشن کے پاس 200 سے زائد ارکان قومی اسمبلی کی حمایت موجود ہے۔ لہٰذا کسی کو کوئی تھوڑا بہت بھی شک و شبہ اور ابہام تھا اس حوالے سے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید عین وقت پر بازی پلٹ جائے، شاید کوئی ٹرمپ کارڈ ہو عمران خان کے پاس اور وہ آخری وقت میں کھیل جائیں اور ساری بساط جو ہے وہ اس سے پلٹ دی جائے۔ تو جن لوگوں کو تھوڑی بہت بھی یہ توقع تھی، اب انہیں بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جانا نوشتہ دیوار ہے، اور یہ منفرد اعزاز وزیر اعظم عمران خان کو حاصل ہونے جا رہا ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جنہیں عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ ہٹایا جائے گا۔ لہٰذا جب یہ اعلان کیا گیا کہ آج شام کو وزیر اعظم عمران خان قوم سے خطاب کریں گے تو سب کو یہی توقع تھی
کہ اب ظاہر ہے کیا آپشن ہو سکتا ہے، کیا راستہ بچا ہے عمران خان صاحب کے پاس، تو قوم سے خطاب کر کے وہ مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے، اگرچہ وہ روئیں دھوئیں گے، ایک بار پھر میں کی تکرار ہوگی، وہی پرانی کیسٹ ایک بار پھر جو ہے وہ سننا پڑے گی، اس اذیت سے گزرنا پڑے گا، لیکن آخر میں وہ کام کی بات کریں گے تو یہی کہیں گے کہ جی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مستعفی ہو جاؤں اور گھر چلا جاؤں۔ لیکن پھر اطلاع ملی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہیں، اور پھر ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوسری ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب جو ہے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ مؤخر اس لیے کیا گیا کہ باوثوق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو فوجی قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، اس کی طرف سے اس کو خدشات لاحق تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کے غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ قوم سے خطاب کے دوران کوئی ایسی باتیں کہہ دیں جس سے قومی سلامتی کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہو جائیں، اور قومی سلامتی کے معاملات کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے انہیں یہ پیغام دیا گیا، انہیں یہ کہا گیا، اسے آپ مشورہ سمجھیں، اسے آپ نصیحت سمجھیں، اسے آپ مطالبہ قرار دیں، یا جو بھی کہیں، بہرحال بتایا یہی گیا وزیر عمران خان کو کہ آپ خطاب نہیں کر سکتے، یا تو آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، یا پھر جو آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے آپ اس کا سامنا کریں۔ اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی خطاب کریں قوم سے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کوئی اور تنازع کھڑا کرنے سے، کوئی اور کنٹروورسی کریٹ کرنے سے جو ہے وہ گریز کریں۔ اور یوں وزیر اعظم عمران خان کی یہ خواہش جو ہے یہ ادھوری رہ گئی، اور وہ قوم سے خطاب جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ یہ بات میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ منتخب ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن ان پر بہتان اور الزام تو بہرحال ہے وزیر اعظم ہونے کا، اور اگرچہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد آ چکی ہے، وہ اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن رسماً ہی صحیح ابھی وہ سربراہ حکومت ہیں، اور سربراہ حکومت کو یہ اختیار ہونا چاہیے، کم از کم اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ اگر وہ قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکے، اور اسے جو ہے روکا نہ جائے، ٹوکا جو ہے وہ نہ جائے۔ بہرحال جو عمران خان صاحب کی طرف سے خطرناک کی طرف سے جو خط کا ڈرامہ رچایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ لکھ کر ہمیں دھمکی دی گئی ہے، اس کی حقیقت بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور دیگر شعبدہ بازیوں کی طرح یہ جو ڈرامہ تھا یہ بھی بہت بری طرح سے جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا کہ ہمیں توقع ہے وزیر اعظم سے کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے حساس نوعیت کی معلومات یا دستاویزات جو ہیں وہ لیک نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے چند اینکرز اور اپنے پسندیدہ اور چنیدہ صحافیوں سے ملاقات کی گئی، جس میں اس خط کے مندرجات سے انہیں جو ہے وہ آگاہ کیا گیا، بتایا گیا، اور اس ملاقات کے بعد اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ کسی ملک کی طرف سے نہیں لکھا گیا، جسے دھمکی آمیز خط قرار دیا گیا تھا کہ جی ہمیں ایک ملک کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے اور لکھ کے دھمکی دی گئی ہے، یہ کسی ملک کی طرف سے خط نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ اپنے ہی ایک سفیر کی طرف سے جو ہے یہ روٹین کا جو مراسلہ ہے وہ دفتر خارجہ میں بھجوایا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس سفیر صاحب کو بھی کسی نے کوئی میسج نہیں کنوے کیا زبانی طور پہ یا تحریری طور پہ، بلکہ ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے، ان کا اپنا انالیسز ہے، ان کی اپنی اوپینین ہے، جسے انہوں نے خط کی صورت میں لکھ کے بھیجا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی سفیر بھی جو ہے وہ یوتھیا ہو سکتا ہے، کوئی ففتیا ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کی جو مجہول باتیں ہیں، اس طرح کی جو بے معنی تجزیہ ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور جس طرح فیصل واڈا صاحب جو ہے مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے یہ بے پرکی اڑائی ہے اور یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ جی وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے،
تو اس طرح کی باتیں تو کوئی بھی یوتھیا جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس سے اس طرح کی باتوں کی توقع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی جان کو امریکہ سے تو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، ہاں انہیں اوور ڈوز سے خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی جو پسندیدہ خوراک ہے اگر اس کی وہ زیادہ مقدار لے لیں تو اس سے ان کی جان کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے کم از کم جو ہے عمران خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، سب سے اہم ترین، یہ جو سفیر ہیں، پاکستان کے سفارتکار ہیں جنہوں نے یہ مراسلہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے، انہوں نے مطلب ہمارے ایک صحافی دوست جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی وہ سفیر صاحب بھی اس پہ حیران اور پریشان ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو معمول کے مطابق ایک مراسلہ لکھا دفتر خارجہ کو، اور اس میں اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ میں نے دی کہ جی یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے بعد ڈٹرمن ہوں گے جو ریلیشنز ہیں پاکستان اور اس ملک کے، جس ملک سے میں بھی نام لینے سے گریز کر رہا ہوں، اس ملک سے جہاں سے یہ مراسلہ آیا ہے، جہاں یہ سفارتکار تعینات ہیں، کہ جی اس تحریک عدم اعتماد کے بعد جو تعلقات ہیں، دو طرفہ تعلقات، تو اس کا وہ طے ہوگا کہ وہ کس نہج پہ جو ہے وہ ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی اسیسمنٹ لکھ کے بھیجی ہے، اور روٹین میں جس طرح ہم مراسلے بھیجتے ہیں، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اسے سازش قرار دے دیا جائے گا، اور اس طرح خط لہرا کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی لیں جی ہمیں لکھ کے جو ہے وہ دھمکی دی گئی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس ملک کا صدر جو ہے اس نے آج تک آپ کو ٹیلی فون کال نہیں کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ آپ ایک بے اختیار، بے وقت اور بے حیثیت سربراہ حکومت ہیں۔ جتنے بھی صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی فارن ڈگنیٹریز آتے ہیں پاکستان میں، اور وہ مطلب آپ کے پاس آنے کی بجائے سیدھے جی ایس کیو چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اقتدار اور اختیار کا جو منبع ہے، جو مرکز ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ بات جو ہے سنی جائے گی، کہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ اور جب بے اختیاری کا جو ہے وہ یہ عالم ہو، اور ایسی صورت میں کوئی ملک آپ کو دھمکی کیوں دے سکتا ہے؟ آپ کسی ملک کے لیے جمع خاطر رکھیے، آپ کسی ملک کے لیے خطرناک نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہیں، آپ صرف اور صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور کسی ملک کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہوں گے یہ دیکھ کے کہ جی جو کام ہمیں کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنا پڑتی، وہ کام جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ خود ہی کیا جا رہا ہے، اپنے ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے، معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، سیاست کو تباہ کیا جا رہا ہے، سماجیات کے بقیے جو ہے وہ ادھیڑ رہا ہے۔ تو جو کام دشمنوں نے کرنا ہے وہ ماشاءاللہ آپ خود جو ہیں اس میں خود کفیل ہیں، تو کوئی آپ کے خلاف سازش کیوں کرے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ دھمکی کیوں دے گا؟ تو آپ کسی اور ملک کے لیے جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے، صرف پاکستان کے لیے آپ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا؟ اب ماں سوائے اس کے عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، اور اگر ان میں کوئی سپورٹس مین شپ ہوتی تو وہ اپنی شکست قبول کر لیتے، جیسا کہ وہ اپوزیشن میں جب تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا، وہ اس کلپ اس وقت میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تقریر کے دوران انہوں نے بلکہ کہا تھا، اور پھر وہ کئی بار انہوں نے یہ بات اپنی دہرائی کہ جی یہ تو بے شرم لوگ ہیں، اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، اگر میں اقتدار میں آ گیا اور چند ہزار لوگوں نے کہہ دیا کہ گو عمران گو، تو مجھ میں اتنی غیرت ہے کہ میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ تو حضور چند ہزار تو کیا لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں گو عمران گو، اور عام افراد کو بھی چھوڑیں، پارلیمنٹ نے آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں گو عمران گو، عمران لیاقت جیسے جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور کئی چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، ایوان میں اکثریت سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا آپ میں اگر سپورٹس مین شپ ہوتی تو آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے، لیکن جس شخص میں سپورٹس مین شپ نہیں ہوتی، شکست قبول کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ ڈٹائی اور بے شرمی سے چپکا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آخری بال تک لڑوں گا۔ تو لڑیں بھائی، بے عزت ہو کے جانا، رسوا ہو کے جانا، اگر آپ کو پسند ہے اور آپ کی قسمت میں لکھا گیا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.